نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 59ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے، 59th ایپیسوڈ۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1466 سے ہوگی۔ باب نمبر 10 باب ما جاء فی غسل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسل کے بیان میں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو غسل دیا گیا آپ کو اس کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1466 حدثنا سعید بن یحییٰ ابن الازہر الواسطی حدثنا ابو معاویہ حدثنا ابو بردہ عن علقمۃ بن مرثد عن ابن بریدہ عن ابیہ قال لما اخذوا فی غسل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناداہم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قمیصہ۔ ابن بریدہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دینا شروع کیا لوگوں نے، تو اندر سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مت اتارنا۔ حدیث نمبر 1467 حدثنا یحییٰ بن خزام حدثنا صفوان بن عیسیٰ انبأنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن علی بن ابی طالب قال لما غسل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من المیت فلم يجده فقال بأبی الطیب طبت حیا وطبت میتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے غسل دیا تو وہ ڈھونڈنے لگے وہ چیز جو میت میں ڈھونڈی جاتی ہے، یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روح کے نکلنے کی وجہ سے اس کے پیچھے کے راستے سے کچھ غلاظت بھی نکلتی ہے، پیشاب کبھی پاخانہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے لگے اسے جو میت میں سے عام طور پر نکلتا ہے، تو آپ نے اسے نہ پایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے والدین آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو پاکیزہ ہیں، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور آپ کو موت بھی آئی تو آپ پاکیزہ رہے، پاک دامن پاک صاف رہے۔ حدیث نمبر 1468 حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا الحسین بن زید ابن علی بن الحسین بن علی عن اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا انا مت فاغسلونی بسبع قرب من بئر غرس۔ حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں مر جاؤں، جب میری موت آئے تو مجھے تم 7 قرب سے غسل دینا، یعنی 7 گھڑے پانی سے غسل دینا۔ کون سے کنویں سے؟ تو کہہ رہے ہیں میرے کنویں سے، یعنی بئر غرس سے، ایک کنویں کا نام تھا غرس، اس کنویں کے پانی سے 7 قرب جو بڑا مٹکا ہوتا ہے، بڑے مٹکے سے 7 مٹکا پانی سے مجھے غسل دینا۔ اس پورے باب سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سطر بھی کسی نے نہیں دیکھا اور خود جسم بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ باب نمبر 11 باب ما جاء فی کفن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1469 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حفص بن غیاث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب بیض یمانیۃ لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ فقیل لعائشہ انہم کانوا یزعمون انہ کان قد کفن فی حبرۃ فقالت عائشہ قد جاؤوا ببرد حبرۃ فلم یکفنوہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں میں
کفن دیا گیا. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفن کیا تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی کپڑوں کا کفن دیا گیا جس میں قمیص بھی نہ تھی اور امامہ بھی نہ تھا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ دوسرے صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر میں غسل دیا گیا، چادر میں کفن دیا گیا، تو آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک چادر لائی گئی تھی لیکن اسے کفن میں شامل نہیں کیا گیا ہے. حدیث نمبر 1470. حدثنا محمد بن خلف العسقلانی حدثنا عمرو بن ابی سلمہ قال هذا ما سمعت من ابی معاید حفص بن غیلان عن سلیمان بن موسیٰ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر قال کفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی 3 ریات بیض سحولیۃ. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا گیا جو اس ملک سہول کے تھے. پہلی حدیث میں حضرت عائشہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر کفن میں دیا گیا تھا. اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک سہول میں بننے والے کپڑے جو سفید ہوتے تھے اور باریک کپڑے، ریات باریک، تو 3 باریک سفید سہولی کپڑوں میں کفن دیا گیا، یہ مروی ہے. حدیث نمبر 1471. حدثنا علی بن محمد حدثنا عبداللہ بن ادریس عن یزید بن ابی زیاد عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس قال کفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی 3 اسواب قمیصہ الذی قبض فیہ وحلۃ نجرانیۃ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، یعنی 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا. ایک ان کی وہ قمیص جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پر ہی رہی، اور ایک نجرانی حلہ، یعنی نجران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے جوڑے، یعنی 2 اور کپڑے، کل 3 کپڑے. تو اب کتنے کپڑوں کا کفن دیا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس کفن میں کیا کیا شامل تھا، پھر اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کرام اور فقہا کا کیا مسلک ہے، اس بارے میں ہم آپ کے سامنے شرح مسلم شریف جو علامہ غلام رسول سعیدی پاکستان کے ہیں ان کی لکھی ہے، ان کے اقتباسات ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں. میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ میت کی تکفین اس کے ترکہ سے کی جاتی ہے. میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نادار ہے، اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں، تو آبادی کے سب لوگوں پر فرض ہوگا کہ اس کے کفن کا انتظام کریں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو سب لوگ گنہگار ہوں گے. اور اگر اس کے پاس مال ہے، یعنی اس نے کچھ چھوڑا ہے، چھوڑ کر مرا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کفن کا انتظام اس سے ہوگا. لیکن کفن کے انتظام سے پہلے بھی اگر اس کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کفن کا انتظام ہوگا. اور اگر بالفرض میت کا ترکہ نہ ہو تو میت کی تجہیز و تکفین مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یعنی اگر ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض بھی ہے اور پھر اسے کفن بھی دینا ہے، تو سب سے پہلے اس کے کفن کا انتظام ہوگا، پھر اس کے بعد بچتا ہے تو اس سے قرض ادا کیا جائے گا. اور ایسا اگر ہو جائے کہ اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے تو نہ اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے، نہ کفن کا انتظام ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کفن کا انتظام کرنا یہ مسلمانوں کی اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے. علامہ شیرازی شافعی لکھتے ہیں کہ میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے، 1 چادر اور 2 لفافے، یعنی 2 بڑی چادریں، کیونکہ دلیل ان کی حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملک سہول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. المہذب مع المجموع جلد 5 صفحہ نمبر 193، مطبوعہ دارالفکر بیروت.
علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ ہمارے امام کے نزدیک یعنی امام مالک کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مرد کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا جائے، یعنی قمیص اس میں نہ ہو، اس میں قمیص ہو نہ امامہ ہو، 3 کپڑوں سے زیادہ ہو نہ کم۔ یعنی علامہ ابن قدامہ حنبلی امام مالک کے قول کو نقل کر رہے ہیں یا ان کا مذہب نقل کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا جائے گا، نہ امامہ ہوگا اس میں اور نہ ہی قمیص ہوگی، اور 3 سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علامہ ابن قدامہ کی کتاب المغنی میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 169 یہ بھی دارالفکر بیروت سے چھپی ہے۔ علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک کفن 3 کپڑوں سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے بعض مشائخ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ ان 3 کپڑوں کے علاوہ قمیص اور امامہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اب امام مالک کے قول میں اضطراب ہو گیا، 2 طرح کا قول سامنے آیا۔ ایک یہ ہے کہ صرف 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے مرد کو، اس میں امامہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور قمیص بھی نہیں ہونی چاہیے، اور 3 کپڑوں سے زیادہ بھی نہیں اور کم بھی نہیں۔ اور دوسرا قول جو علامہ دشتانی سے ہے وہ یہ ہے کہ 3 کپڑے ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں، لیکن ان کے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قمیص اور امامہ بھی شامل کیا جائے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ جو غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا مال کو ضائع کرنا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے 3 سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیے جانے کی وصیت کی تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی 3 کپڑوں میں ہی کفن دینا یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے یہاں بھی ہے کہ 3 کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے۔ کفن کیسے پہنایا جائے اس کو سنیے کہ میت کو غسل دینے کے بعد تخت پر طول کی جانب میں لفافہ، یعنی جو سب سے اوپر جس چادر کو رکھنا ہے، جس کو باندھا جاتا ہے، پاؤں کی جانب اور سر کی جانب باندھتے ہیں، جو بڑی چادر جو ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو بچھا دیا جائے، پھر لفافہ پر لمبائی کی جانب میں ہی ایک چادر بچھا دی جائے۔ اگر میت کی قمیض بنائی ہے تو اس کو پہنا دی جائے، یعنی کہ قمیض کو رکھا جائے۔ اگر قمیض بنائی ہے تو قمیض کو رکھ دیا جائے، پھر اس کے اوپر ایک اور چادر رکھ دی جائے جسے ہم تہبند کا نام دے دیں، لنگی کا نام دے دیں۔ یہ تو تہبند اور قمیض کے رکھنے میں یہ ہوگا انداز کہ قمیض جو ہوگی تقریباً دونوں کی لمبائی برابر ہوتی ہے، قمیض اور تہبند کی، تو قمیض کا سرا وہ سر کی طرف زیادہ رہے گا، اور وہ تہبند کا جو سرا ہوگا وہ سینے کے پاس سے نیچے کی طرف ہونا چاہیے، سینے سے نیچے کی طرف، اور قمیض جو ہوگی وہ گردن سے گھٹنے کے نیچے ہونا چاہیے اور پاؤں کے تک بھی جا سکتی ہے۔ اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ کفن میں قمیص یہ سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کفن میں قمیص دینا یہ سنت ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفن میں قمیص شامل نہیں ہے، کفن صرف 3 چادریں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو 3 سفید سہولیہ کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ قمیص تھی نہ امامہ۔ یہ جو ابھی ہم نے اس سے پہلے حدیث بھی پڑھی تھی وہ حدیث۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص بھی تھی، اور وفات کے بعد وہی لباس معتبر ہوگا جو حیات میں ہو، مگر یہ کہ حیات میں آپ شلوار بھی پہنتے تھے۔ اب دیکھیے، ابھی آپ نے ایک حدیث سنی جس میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انہیں غسل دینے کا ہم نے ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، اندر سے کسی نے آواز دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص مت اتارنا۔ تو ہماری جو قمیص کی دلیل ہے وہ دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ قمیص اتاری ہی نہیں گئی تھی سرے سے، سبحان اللہ، وہ قمیص نہیں اتاری گئی، تو ایک قمیص وہ ہے۔ حضرت عائشہ نے اس قمیص کو شمار نہیں کیا کیونکہ اسے الگ سے کفن کے طور پر نہیں پہنایا گیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ نے اس قمیص کو شمار نہیں کیا ہے، باقی کپڑوں کو آپ نے شمار کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وفات کے بعد بھی وہی اسی لباس کا اعتبار ہوتا ہے جو حیات میں ہو،
یعنی حیات میں زندگی میں ہم جس طرح کے لباس پہنتے ہیں موت کے بعد بھی ہمیں ویسے ہی لباس ملتے ہیں، مگر یہ کہ زندگی میں آپ شلوار بھی پہنتے تھے تاکہ چلتے وقت شرمگاہ کے کھل جانے کا خطرہ نہ ہو، شلوار، اور وفات کے بعد یہ وجہ نہ رہی۔ یعنی دیکھیے جب ہم قمیص پہنتے ہیں تو قمیص کے اندر شلوار رہتی ہے اور اوپر قمیص اس لیے رہتی ہے تاکہ چلنے میں آسانی رہے۔ جیسے ہم تہبند میں پہنیں تو اگر اوپر نیچے قمیص رکھیں تہبند کے اندر تو اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ ادب کے خلاف دکھتا ہے، لیکن موت کے بعد جب کفن دیا جاتا ہے تو اس وقت چلنا نہیں رہتا ہے، تو اب اگر قمیص نیچے بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ چیز ضرور، اور وہاں پہ ستر کے کھلنے کا، شرمگاہ کے کھلنے کا بھی کوئی ڈر نہیں رہتا، اسی لیے چاہے اوپر رکھا جائے یا نیچے، اور نیچے ہی رکھا جائے تو بہتر ہے تاکہ کپڑا اڑ نہ جائے، اس کو باندھ دیا جائے۔ تو اسی لیے چادر شلوار کے قائم مقام ہے، یعنی چونکہ اب اس میں چلنا نہیں ہے تو شرمگاہ کے کھلنے کا کوئی ڈر نہیں، لہذا شلوار کی جگہ پر چادر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن حیات میں چادر قمیص کے نیچے ہوتی ہے تاکہ چلنے میں آسانی رہے، اور وفات کے بعد چادر کندھوں سے لے کر قدم تک قمیص کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اب چلنے کی ضرورت نہیں۔ امام محمد نے کفن میں عمامے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور بعض مشائخ نے کفن میں عمامہ کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس طرح کفن کے کپڑے جفت ہو جائیں گے، یعنی جوڑے ہو جائیں گے، چار ہو جائیں گے، حالانکہ کفن میں سنت طاق کا عدد ہے، یعنی بے جوڑ عدد ہونا یہ سنت ہے، اور 3 5 7 ہاں لیکن رہے گا 3 ہی، یعنی بے جوڑ۔ تو بعض مشائخ نے کفن میں عمامے کو مستحب قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ میت کو امامہ پہناتے تھے اور امامے کا شملہ اس کے سامنے رکھتے تھے، برخلاف حالت حیات کے، یعنی کہ زندگی میں جب ہم امامہ پہنتے ہیں تو اس کا شملہ جو اس میں جو پیچھے لٹکتا ہے وہ پیچھے کی طرف رکھا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں شملہ زینت کی بنا پر گردن کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک زینت ہوتی ہے، اور موت کے بعد وہ زینت ختم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے اوپر رکھتے تھے، وہ میت کے اوپر شانے پر رکھ دیتے تھے۔ تو اب یہاں تک تو ہم نے فقہا کا موقف بیان کر دیا کہ امام مالک کے یہاں کفن کیا ہے، امام شافعی کے یہاں اور امام اعظم کے یہاں کفن کیا ہے۔ اب احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، حنفیوں کی دلیل کیا ہے کفن کے سلسلے میں، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ کفن میں قمیص کو شامل کرنے پر ایک قوی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا فرمائی تھی۔ اگر میت کی تکفین میں قمیص پہنانا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیص عطا نہ فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کو قمیص عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو کفن میں قمیص دیا جائے۔ اس بارے میں کئی احادیث ہیں جو ہم قمیص کے سلسلے میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبسوط سے ہے، مبسوط سرخسی سے، کہ عن ابن عباس قال کفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی 3 اثواب نجرانیۃ الحلۃ ثوبان وقمیصہ الذی مات فیہ، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں غسل دیا گیا، 3 نجرانی کپڑوں میں غسل دیا، یعنی نجران ایک جگہ ہے وہاں کے کپڑوں میں غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ ان میں سے ایک تو ایک جوڑا کپڑا تھا، یعنی 2 کپڑے، اور ایک وہ قمیص جس میں آپ کی موت ہوئی، یعنی موت کے وقت جو قمیص آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے زیبتاً فرمائی ہوئی تھی وہ قمیص، یعنی وہ قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے نہیں نکالی گئی، تو پہلے 2 کپڑے اور ایک وہ قمیص، کل ملا کر 3 کپڑے۔ حضرت ابراہیم سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یمنی جوڑے اور قمیص میں کفن دیا گیا۔ ابن عمر، حضرت سالم سے مروی ہے، یعنی حضرت ابن عمر کے لڑکے سے، کہ ابن عمر اپنے گھر والوں کو 5 کپڑوں کا کفن دیا کرتے تھے، جن میں سے ایک امامہ اور قمیص بھی ہوتا تھا، اور 3 لفافے ہوتے تھے، یعنی 3 چادریں ہوتی تھیں، لیکن اس میں قمیص بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال یکفن المیت فی وطر قمیص و لفافتین یلبس القمیص و تبسط اللفافۃ علی الاخری ثم یدرج فیہا ولا یزال علیہ القمیص،
سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میت کو طاق کپڑوں میں کفن دیا جائے، ایک قمیص اور 2 لفافوں میں، قمیص پہنائی جائے اور ایک لفافہ دوسرے لفافے پر پھیلا دیا جائے اور لفافے میں لپیٹ دیا جائے اور قمیص کو ہٹایا نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میت کو قمیص پہنائی جائے، چادر پہنائی جائے اور تیسرے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، اگر 3 کپڑے میسر نہ ہو تو 1 کپڑے میں لپیٹ دیا جائے۔ یعنی اگر حاصل نہ ہو اور کپڑے میسر نہ ہو، موجود نہ ہو یا قدرت نہ ہو اور کوئی دینے والا بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں 1 کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہے تو 3 کپڑوں کی روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ نے، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ احادیث مذکور ہیں۔ اس سے پہلے کی 2 حدیثیں، ایک تو بخاری شریف میں ہے اور ایک ابو داؤد میں ہے، ایک مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جائے، قمیص، چادر اور لفافہ۔ اس حدیث کو بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کیا گیا ہے، اور حضرت محمد بن سیرین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندہ کی طرح قمیص اور چادر پہنانا مستحب ہے۔ میت کو زندہ کی طرح قمیص پہنانا اور اسی طرح چادر پہنانا بھی مستحب ہے۔ یہ حدیث امام ابو الحسن یعنی کہ ہدایہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ عورت کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ عورت کو 5 کپڑے دیے جائیں گے۔ 5 کپڑوں کے ثبوت میں یہ روایت ہے۔ لیلہ بنت قائف بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ان عورتوں میں تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو غسل دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں چادر دیا، یعنی تہبند دیا، پھر قمیص، پھر دوپٹہ، پھر سینہ بند، پھر ایک کپڑا جن میں انہیں لپیٹ دیا گیا، یعنی لفافہ۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ باب نمبر 11، باب نمبر 12، باب ما جاء فیما یستحب من الکفن۔ یہ باب ہے مستحب کفن کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1472، حدثنا محمد بن الصباح انبانا عبداللہ بن رجاء المکی عن عبداللہ بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر ثیابکم البیاض فکفنوا فیہا موتاکم والبسوہا۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر کپڑا سفید ہے، تو تم اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو اور اسی کو پہنو۔ حدیث نمبر 1473، حدثنا یونس بن عبد الاعلی حدثنا ابن وہب انبانا ہشام بن سعد عن حاتم ابن ابی نصر عن عبادہ ابن نصی عن ابیہ عن عبادہ ابن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال خیر الکفن الحلۃ۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کفن جوڑا ہے۔ جوڑا من جیسے ایک جوڑی کپڑا بولتے ہیں نا، وہ جوڑی، یعنی جوڑی مطلب قمیص بھی ہو اور اس کے ساتھ شلوار بھی ہو، یعنی تہبند ہو، یہ جوڑی۔ حدیث نمبر 1474، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن یونس حدثنا اکرمۃ بن عمار عن ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کا ولی بنے، یعنی کسی بھائی کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے، تو اس کو بہترین کفن عطا کرے، اسے بہترین کفن دے۔ یعنی اگر کوئی شخص تمہارے رشتہ داروں میں یا ایسے میں جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اور تم اس کے ولی ہو، تو تم اسے بہترین کفن عطا کرو، بہترین کفن میں اسے دفن کرو۔ باب نمبر 13، باب ما جاء فی النظر الی المیت اذا ادرج فی اکفانہ۔ یہ باب ہے میت کو کفن پہنانے کے بعد دیکھنے کے بیان میں، کہ میت کو کفن پہنا دیا جائے
تو اس کے بعد اسے دیکھنا ہے کہ نہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں یہ بیان۔ حدیث نمبر 1475 حدثنا محمد بن اسماعیل بن سمورہ حدثنا محمد بن الحسن حدثنا ابو شیبہ عن انس بن مالک قال لما قبض ابراہیم ابن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لهم النبی لا تدرجوه في اکفانه حتى انظر الیہ فاتاه فانکب علیہ وبکا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جو لوگ انہیں کفن پہنا رہے تھے، انہیں حکم دیا کہ لا تدرجوه فی اکفانہ، کہ انہیں ان کفن نہ پہناؤ یہاں تک کہ میں انہیں دیکھ لوں، یعنی کہ کفن پہنانے سے پہلے مجھے بتا دینا، جب کفن پہنانے کا وقت ہو تو پہلے میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اس پر جھک گئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم رو رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میت کو کفن میں مکمل طور پر کفن پہنانے اور ڈھکنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میت کو دیکھ لیا جائے۔ حدیث نمبر باب نمبر 14 باب ما جاء فی النہی عن النعی، یہ باب موت کی تشہیر سے منع کے بیان میں ہے، یعنی کسی کی موت ہو جائے تو اس موت کی خبر پہنچانے کے ممانعت کے بیان میں کہ اس موت کا اعلان کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 1476 حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبداللہ بن المبارک عن حبیب بن سلیم عن بلال بن یحییٰ قال کان حذیفہ اذا مات له المیت قال لا تؤذنوا به احدا انی اخاف ان یکون النعی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باذنی ہاتین ینہا عن النعی۔ بلال بن یحییٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حذیفہ جب بھی کوئی مر جاتا تو حذیفہ کہتے تھے کہ تم اس بارے میں کسی کو بھی مت بتاؤ، تم کسی کو بھی موت کے بارے میں نہ بتاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نعی نہ ہو جائے۔ نعی کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کی خبر دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، موت کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی خبر سے منع فرما رہے ہیں کہ دور دور تک اس کا چرچا کیا جائے، اشتہار کیا جائے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر آس پاس پڑوس رشتہ دار بھائی بہنوں کو اگر آگاہ کیا جائے تو یہ نعی میں نہیں ہوگا، موت کی تشہیر، موت کی کا ایڈورٹائزمنٹ کی جیسا کہ موت کو عام کرنا، موت کے بارے میں موت کی خبر کو عام کرنے کی طرح نہیں ہوگا یہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی بڑی شخصیت، بزرگ شخصیت ہو، ایسی شخصیت جس کو پورے شہر کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، ان کی موت کی خبر ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں تک، معتقدین تک یہ بات پہنچا دینی چاہیے تاکہ انہیں بھی اپنے محسن کا آخری دیدار نصیب ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے مردوں کو زیادہ دیر تک اپنے گھر میں نہ رکھیں، بلکہ جلد سے جلد دفن کرنے کی کوشش کریں۔ اس بارے میں بھی ابھی آگے احادیث آئیں گی جس میں یہ ہے کہ جلد سے جلد مردوں کو دفن کرو۔ اگر وہ اچھے ہیں تو تم انہیں اپنی اچھائی میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ یعنی اگر وہ نیک ہیں تو انہیں جنت کا جو جنت کی آب و ہوا، جنت کی کھڑکی کھلے گی ان کے لیے، تو ان تک اور وہاں تک پہنچنے سے تم انہیں کیوں روک رہے ہو؟ جلدی وہاں تک پہنچاؤ۔ اور اگر برے ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے، کوئی برا شخص ہے، تو برے کو جلدی سے اپنے کاندھے سے اتارو، یعنی اپنے کاندھے سے اس کا بوجھ اتارو، جو تمہارے اوپر اس کا کفن دفن کرنا جو فرض کفایہ ہے، ان کو اتارو اور جلدی سے اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یعنی ہر حال میں جلدی دفن کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ باب ما جاء فی شہود الجنائز، یہ باب ہے جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1477 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ہشام بن عمار قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسرعوا بالجنازہ
فَإِن تَكُن صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِن تَكُن غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازہ کو جلدی لے کر چلو۔ جلدی، سرعت کا معنی نہ ایک دم بہت ہی آرام سے چلنا، نہ بہت دوڑتے ہوئے چلنا، دونوں کے بیچ میں کہ رفتار نہ بہت دھیمی ہو نہ بہت تیز ہو، اس طرح لے کر جنازے کو چلو۔ اور یہ جنازے لے کر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا لیے اس کے بعد کا حکم ہے، اس سے پہلے جتنی دیر چاہے رکھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی جب موت ہو جائے کسی کی تو جلدی سے جنازہ تیار کر کے لے کے چلو، یہ مطلب ہے۔ تو پھر رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنازہ یعنی وہ میت نیک ہے، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، تو وہ بھلائی ہے جس کی طرف تم انہیں بڑھا رہے ہو، یعنی کوئی اچھا اس کی اچھائی ہے، اگر وہ نیک ہے، وہ نیک شخص ہے، تو اس کی نیکی اور اس کی بھلائی کی طرف تم مجھے پہنچا رہے ہو، آگے بڑھا رہے ہو۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ برا ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو، یعنی دو میں سے کوئی ایک ہوگا، بہرحال جلدی تم اس کے جنازے کو وہاں تک پہنچا دو۔ حدیث نمبر 1478، حدثنا حمید بن مسعدہ حدثنا حماد بن زید عن منصور عن عبید بن نسطاس عن ابی عبیدہ قال قال عبداللہ بن المسعود من اتبع جنازة فلیحمل بجوانب السریر کلها فإنه من السنة ثم ان شاء فلیتطوع وان شاء فلیدع۔ حضرت ابو عبیدہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے پیچھے چلے تو وہ تخت کے ہر جانب سے اسے اٹھائے، یعنی کاندھا جو لگاتے ہیں تو کاندھا دینے میں تخت کے ہر طرف کاندھا دے، کیونکہ یہ سنت میں سے ہے۔ سنت میں سے ہونے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی سنت ہو۔ پھر اگر چاہے تو تطوع کرے، یعنی اور زیادہ اگر اٹھا کر لے کر چلنا چاہے تو چلے، لیکن جب شروع کرے تو کم سے کم یہ چاروں کونے پر ضرور اپنے کاندھے کو لگائے، چاروں کونے سے لے کر چلے۔ فرماتے ہیں پھر چاہے تو تطوع کرے، یعنی اور زیادہ لے کر چلے، اور چاہے تو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1479، حدثنا محمد بن عبید بن عقیل حدثنا بشر بن ثابت حدثنا شعبہ عن لیث عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ رآ جنازۃ یسرعون بها قال لتکن علیکم السکینہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا جسے لوگ تیزی سے لے کر جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے کہ تم پر سکون رہے، یعنی سکون کے ساتھ میت کو لے کر چلنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیے سکون کے ساتھ لے کر چلنا، اور دوسری حدیث میں تھا کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیزی سے لے کر چلو۔ تو ابھی سکون اور تیزی کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اب سکون اور تیزی کا مطلب یہی ہے کہ نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت زیادہ آہستہ ہو، جو ایک میڈیم چال ہوتی ہے جس میں انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ اپنی چال سے چل رہا ہے، زیادہ تیز بھی نہیں چل رہا، زیادہ سلو بھی نہیں، ایسی چال کے ساتھ لے کر چلے، یعنی اتنی نرمی بھی رہے اس میں کہ میت کو تکلیف نہ ہو، میت ہلے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی تاخیر بھی نہ ہو، اتنا سلو بھی نہ ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کوئی بارات جس طرح لے جاتے ہیں، رکتے ہوئے جاتے ہیں دھیرے دھیرے، ویسا بھی جانے کی طرح نہ ہو۔ حدیث نمبر 1480، حدثنا کثیر بن عبید الحمصی حدثنا بقیۃ بن الولید عن ابی بکر بن ابی مریم عن راشد بن سعد عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال رآ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناسا رکبانا علی دوابہم فی جنازۃ فقال الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ یمشون علی اقدامہم وانتم رکبان۔ ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ لوگوں کو جانوروں پر سوار دیکھا جنازے میں، یعنی جنازے میں وہ شریک تھے اور وہ اپنے اپنے جانوروں پر سوار تھے، یعنی اپنی سواریوں پر سوار تھے اور جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں سے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم لوگ سوار ہو؟ یعنی اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جنازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے،
اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہتے ہیں، اور ہمیں ان کے احترام میں گاڑیوں پر اور اپنی سواریوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ خود اس بارے میں بھی کہ کیا جنازے کے پیچھے ہم چلیں کہ آگے چلیں کہ دائیں چلیں کہ بائیں چلیں، اس بارے میں بھی احادیث آ رہی ہیں۔ حدیث نمبر 1481، حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادہ حدثنا سعید بن عبید اللہ بن جبیر بن حیہ حدثنی زیاد بن جبیر بن حیہ سمع المغیرۃ بن شعبہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الراکب خلف الجنازہ والماشی منہا حیث الشاء، کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سوار جنازے کے پیچھے رہے اور پیدل چلنے والا جہاں چاہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سوار ہو کر بھی جنازے میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو گناہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سوار اگر ہے کوئی شخص تو وہ جنازے کے پیچھے رہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ جہاں چاہے رہے، یعنی دائیں بائیں، جنازے کی دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں چاہے رہے۔ اگلا باب خاص اسی عنوان میں ہے کہ جنازہ کے کس سائیڈ ہم چلیں، دائیں بائیں کہ آگے کی پیچھے۔ تو باب نمبر 16 باب ما جاء فی المشی امام الجنازہ، یہ باب ہے امام جنازے کے آگے چلنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1482، حدثنا علی بن محمد و ہشام بن عمار و سہل بن ابی سہل قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت النبی و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 1483، حدثنا نصر بن علی الجہضمی و ہارون بن عبداللہ الحمال قال حدثنا محمد بن بکر البرسانی انبأنا یونس بن یزید اللیلی عن الزہری عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یمشون امام الجنازہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ابو بکر و عمر اور عثمان جنازے کے آگے چلا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1484، حدثنا احمد بن عبدہ انبانا عبد الواحد بن زیاد عن یحیی بن عبد اللہ التیمی عن ابی ماجدہ الحنفی عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنازۃ متبوعۃ ولیست بتابعۃ لیس معها من تقدمها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازہ یہ متبوع ہے، تابع نہیں، یعنی جنازہ وہ ہے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جنازہ وہ نہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے چلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جنازہ کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں، جنازہ کو اپنے پیچھے نہ رکھیں۔ یہ آگے فرماتے ہیں لیس معها من تقدمها، جو جنازے سے آگے بڑھ جائے وہ جنازے کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو اس بارے میں فقہائے کرام کا موقف کیا ہے، تو ابھی اختصار کے ساتھ یہ بتا دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جنازہ کے پیچھے چلنا یہ ضروری ہے، جنازہ کے سامنے نہیں چل سکتے۔ ہاں دائیں بائیں اگر آگے بھی ہے اور دائیں بائیں ہے، جنازہ کے ٹھیک سامنے نہیں ہے تو اس چلنے کی اجازت ہے، لیکن جنازہ کے آگے آگے چلنے کی اجازت نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جنازہ کے آگے چل سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں مروی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مقصد کے لیے باقی صحابہ کرام جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی صرف وہ کرنا جائز ہوتا ہے، باقی کسی اور کے لیے ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ باب نمبر 17 باب ما جاء فی النہی عن التسلب مع الجنازہ۔ یہ باب ہے جنازہ کے ساتھ
اپنے کپڑوں کو اتار کر جنازہ کے ساتھ چلنے کے بیان میں، یعنی موت کی وجہ سے اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دینا ننگے ہو کر، یا پھر کہ ایسا جس سے کو ننگا کہا جائے، یعنی ستر تو چھپی ہوئی ہے لیکن ننگے، جس طرح کہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب ہندوؤں کے یہاں میت ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے جنازے کو جو لے کر چلتے ہیں تو اس میں خاص آدمی جسے کہ جلانا ہوتا ہے وہ ننگے بدن ہوتا ہے، ایسی حالت میں جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتار کر جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1485، حدثنا احمد بن عبدہ اخبرنی عمرو بن النعمان حدثنا علی بن حزور عن نفیع عن عمران بن الحسین و ابی برزہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فرآ قوما قد طرحوا اردیتهم یمشون فی قمص فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب فعل الجاہلیہ تاخذون او بصنع الجاہلیۃ تشبہون لقد ہممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجعون فی غیر صورکم قال فاخذوا اردیتهم ولم يعودوا لذلک۔ عمران بن حسین اور ابو برزہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں پھینک دی ہیں اور اپنی قمیص پہنے ہوئے ہیں، یعنی نیچے کا کھول کر پھینک دیا تھا اور قمیص جو لمبی ہوا کرتی تھی وہ صرف قمیص پہن کر چل رہے ہیں، اور چادر پھینک دی مطلب نکال دی ہے وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جاہلیت کے فعل کو اپنا رہے ہو؟ فعل مانے کا، یعنی جو زمانے جاہلیت میں کفار جو کام کیا کرتے تھے ان کاموں کو اپنا رہے ہو، یا پھر جاہلیت کے کاموں سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں تاکہ تم دوسری صورتوں میں ہو جاؤ، یعنی تمہاری صورتیں بدل جائیں، تمہاری شکلیں بدل جائیں، تم جیسے انسان ہے تو انسان سے بندر بن جاؤ مثلا، ایسی کوئی بھی بد دعا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا لیکن کیا نہیں۔ یہ جملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو صحابی کہتے ہیں فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ کہ ان لوگوں نے اپنی چادریں اٹھا لیں اور دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شخص کی موت سے بہرحال تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے ان کے گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، ان کے بال بچے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے کام کرنے لگیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کا سبب بنے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، جو مرنے کے بعد طرح طرح کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، یا اللہ معاذ اللہ، کہ یا اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، کیا دوسرا کوئی نہیں ملا تھا تجھے کہ میرا ہی بیٹا مجھ سے چھین لیا؟ اللہ اکبر۔ ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہر شخص سنتا ہی رہتا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہوتی ہیں اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے لے لیتا ہے، اور ہمیں کسی چوں چرا کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا تھا واپس لے لیا، کیونکہ وہ اس نے دیا ہے، وہ اس کی اپنی چیز ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے جو چیز چاہے لے سکتا ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کر کے ہم اپنی ہی دنیا اور آخرت برباد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ باب نمبر 18، باب ما جاء فی الجنازۃ لا تؤخر اذا حضرت ولا تتبع بنار۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جنازہ اگر حاضر ہو تو اب اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر مکروہ وقت میں بھی جنازہ حاضر ہوا تو اسی صورت میں اس کی نماز ادا کی جائے گی۔ جیسے کہ 3 اوقات جو مکروہ ہیں، سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت جو آخری وقت ہوتا ہے، اور نصف النہار کے وقت، یہ 3 وقتوں میں جو نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہو کر حاضر کیا گیا تو اب انتظار نہیں کیا جائے گا کہ سورج ڈھل جائے، یا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، یا سورج تھوڑا اور نکل جائے، اس بات کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ فوراً نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وَلَا تُتَّبَعُوا بِنَارٍ، اور نہ ہی جنازے کے پیچھے آگ لے کر چلا جائے،
جیسا کہ کفار کافروں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ لوگ جب چلتے ہیں جنازہ کو لے کر تو ان کے ساتھ ساتھ آگ بھی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1486 حدثنا حرملۃ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی سعید بن عبداللہ الجہنی ان محمد بن عمر ابن علی بن ابی طالب حدثہ عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تؤخر الجنازۃ اذا حضرت۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے مؤخر نہ کرو، اسے ٹالو نہیں اگلے وقت میں پڑھنے کے لیے، بلکہ جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس کی نماز پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1487 حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی انبأنا معتمر بن سلیمان قال قرأت على الفضیل بن میسرہ عن ابی حریز ان ابا بردہ حدثہ قال اوصى ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حین حضرہ الموت فقال لا تتبعونی بمجمر قالوا له ابا سمعت فی شیئا قال نعم من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو حریز سے مروی ہے کہ ابو بردہ نے انہیں بیان کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی موت کے وقت لوگوں کو یہ وصیت کی کہ میرے جنازے کے پیچھے انگارے لے کر نہ چلنا، انگارے یعنی آگ کے جیسے شعلے، انگارے لے کر نہ چلنا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں آپ نے کوئی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلو۔ باب نمبر 19 باب ما جاء فی من صلی علیہ جماعۃ من المسلمین، یہ باب اس بارے میں ہے کہ کسی کی نماز جنازہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھ لے تو اس کو اس کا کیا ثواب ملتا ہے۔ ایک جماعت یعنی وہ شخص جس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کا مطلب بہت سے مسلمان شریک ہوں۔ اب وہ بہت سے مسلمان کتنے ہوں تو بعض حدیثوں میں 40 کی بھی روایت آئی ہے اور بعض میں 100 کی روایت آئی ہے اور بعض روایتوں میں صف کی آئی ہے، یعنی 3 صف مسلمان۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جنازوں میں کم سے کم 3 صف بنائے جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان کو یہ فضیلت حاصل ہو سکے۔ مفتی صاحب اس میں ایک میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ حاضر ہو جائے تیار کر کے سامنے لا دیا جائے تو ایسی صورت میں تاخیر کرنا، دیر کرنے سے منع فرمایا ہے، اگرچہ کہ وہ مقروء اوقات ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ مقروء وقت میں، مقروء اوقات میں دیگر فرائض نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے، نفل سے۔ تو اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے، تیار ہو جائے تو ایسی صورت میں دیر کرنا، تاخیر کرنا منع ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے آج موجودہ زمانے میں، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اگر کسی کے والد، والدہ وغیرہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فلاں بیٹا جو ہے امریکہ سے آ رہا ہے، فلاں جو ہے وہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے 2 دن 3 دن جو ہے جنازے کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے تھے اور جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم گئے، اس درمیان پیچھے یعنی کہ مدینہ طیبہ کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ آپ حضرت عثمان کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت رقیہ کو سخت پریشانی اور بیماری کا سامنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بدر کے میدان سے واپس آ رہے تھے اور ادھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے انتظار نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واپس آئیں گے، ان کے آنے کے بعد ان کے جنازے کی ان کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، بلکہ انہیں دفن کر دیا۔ اور آپ دیکھ لیں جو لوگ گئے ہیں مدینہ وہ جانتے ہیں کہ بدر کا میدان مدینہ منورہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر سے 5-6 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔
سبحان اللہ سبحان. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار نہ کیا، کیونکہ ان کی نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث تھی کہ اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازہ کو جلدی سے جلدی آگے بڑھاؤ، یعنی جلدی لے کر جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے انہیں دفن کرو. فَإِن تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، کہ اگر وہ اچھا ہے، یعنی کہ وہ میت جو مردہ ہے، مرنے والا ہے، وہ اچھا ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، تو اس کی بھلائی کی طرف اسے تم بڑھا رہے ہو. وَإِن تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، فَشَرٌ، تو وہ برائی ہے جسے تم اپنے کندھے سے اتار رہے ہو. یعنی ہر حال میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی دفن کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہی صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلیم ملتی ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں میں اس طرح انتظار کیا جاتا ہے، 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ فریج میں یا پھر چاروں طرف سے برف لگا دیا جاتا ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال نقصان ہوتا رہتا ہے مردے کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اور مقصد کیا ہے اس رکھنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. صرف ایک مرتبہ دیکھنا ہی نا، یہی ایک مقصد ہے. زندگی بھر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی محبت کم نہیں ہوئی یا جو ہی وہی رہی، تب موت کے بعد دیکھنے سے ایسا کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا جو ایک نئی چیز ہوگی؟ ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ ہم موت کے بعد ان کو دیکھ لیں گے تو دوبارہ ہم انہیں زندہ کر لیں گے، یا اور یعنی ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، یا ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ان کے قبر کے سوالات آسان ہو جائیں گے، یا ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہمارے لیے انتظار کیا جائے کہ ہم 4 دن میں آئیں گے، 3 دن میں آئیں گے، جب تک اس مردے کو رکھا جائے؟ یہ کرنا بہت ہی گناہ کبیرہ، حرام ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے زندے کو تکلیف دینا، یعنی جس طرح زندے کو تکلیف دینے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اسی طرح مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پر بیٹھنے سے اسی لیے منع فرمایا ہے کیونکہ جس طرح کوئی شخص ہمارے پیٹ پر بیٹھ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح قبر پر بیٹھنے سے اس مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لہذا ایسا نہ کریں، اپنے جنازوں کو جلدی سے دفن کریں اور کسی کا انتظار نہ کریں. خبر دے دیں، وہ آئیں، بعد میں ان کے لیے ایثار ثواب کریں، وہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ماموں ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ان کے لیے فائدہ ہوگا. لیکن انتظار کرنے سے بہرحال ہم میت کو تکلیف دے رہے ہیں اور خود بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم خود باہر رہنے والے ہیں اور ہمارا گھر یہاں سے ہزاروں میل، 2000 میل دور ہے، اور میں نے اپنے گھر میں کہہ دیا ہے کہ جب کبھی ہم اپنے گھر میں اگر اللہ نہ کرے، لیکن موت تو برحق ہے، کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے میرے غائبانے میں، تو میرا انتظار نہ کیا جائے، دفن کر دیا جائے اور ہم بعد میں پیچھے سے آئیں گے. یہ میرا کہا ہوا ہے. یہ اس وقت میں نے کہا تھا جب ہمارے گاؤں میں ایک شخص کی موت ہوئی اور اس کے بیٹے کے انتظار میں 60 گھنٹے سے زیادہ اس شخص کو رکھا گیا گھر میں برف کے ذریعہ، 60 گھنٹے سے زیادہ. اور 60 گھنٹے میں سوچئے وہ شخص سورت گجرات سے آ رہا تھا، وہ لڑکا، اور ایروپلین سے آیا ہے، تب بھی وہ 60 گھنٹے میں پہنچا، جبکہ ہمارا اور گجرات کا فاصلہ ہے 36 سے 37 گھنٹے. ٹرین ہر دن نہیں ہے، لیکن اس کو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے اس طرح، اور راستہ ایسا گم ہوتا ہے کہ اور جلدی پہنچنے کے بجائے دیر سے پہنچتے ہیں. ایروپلین سے پہنچنے کا مطلب ہے کہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. ممبئی سے اس نے پلین پکڑا، سورت سے ممبئی جانا پہلے 6-8 گھنٹے کا ادھر کا راستہ ہوا. ممبئی سے واپس پٹنہ کے لیے پلین لیا تو شام میں پلین ہے، وہاں سے صبح آیا. پٹنہ سے آتے آتے 1-2 بار راستہ بھول گیا. ایسے لوگ لانے والے ہوتے ہیں جو روز کا جن کا آنا جانا ہوتا ہے. لیکن جب بھی موت کے سلسلے میں ہماری طرف دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایمبولینس سے کسی مردے کو لے کے آئے یا مردے کو دیکھنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو ان کی گاڑیاں بھٹک جاتی ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے کہ جلدی مردے کو دفن کرو، جہاں موت ہوئی ہے وہاں دفن کرو، وہاں سے دوسری جگہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کی جہاں موت ہوئی ہے اسے وہاں کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے. یہی بہتر ہے، یہی ہمارا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں تیرے حبیب اور خود تیری رضا ہے مولا.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.